نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة۔ ناظرین کرام و سامعین محترم، آج کی ہماری بیٹھک ویڈیو کا موضوع درود شریف ہے کہ موجودہ زمانے میں جس آدمی کو دیکھیں، جس مسلمان بھائی کو دیکھیں پریشان نظر آتا ہے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجیں اور درود شریف کی کثرت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ فرمایا، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتا ہوں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دیں گے۔ وہ یہ ہے کہ کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود شریف کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ دلیل اس کی یہ ہے کہ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کروں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ کی خدمت میں پہنچا دیں گے، آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا ہے، اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں اور اس کی پریشانیاں دور فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرما دیں گے۔ لہذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں سے منقول ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا، ورنہ مختصر درود ہی پڑھ لیں۔ مختصر درود یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور اس کو مختصر پڑھنا چاہیں تو یہ ہے، وہ بھی درود شریف ہے، اور وہ یہ ہے اللہم صلی علی محمد وسلم، یا صرف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا کریں۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت مولانا شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فضائل درود شریف میں درود شریف کی کثرت کے بارے میں حضرت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قوت القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا ہے کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ وہ اپنے متوسلین کو تلقین فرمایا کرتے تھے کہ کم از کم دن میں 300 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کرو، انشاءاللہ تعالی اس کی وجہ سے کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں تمہارا شمار ہو جائے گا، ورنہ کم از کم 100 مرتبہ تو ضرور ہی پڑھ لیا کرو۔ حضرت
حضرات علماء نے فرمایا ہے کہ کثرت درود شریف کے جو فضائل ہیں، نمبر 1، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا۔ نمبر 2، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، اس لیے کہ قبر میں تم سے میرے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ نمبر 3، مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے، اور جو یہ چاہے کہ اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلیں، اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے۔ نمبر 4، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے اور اس کے مقامات سے سب سے زیادہ نجات پانے والا وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہے۔ نمبر 5، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ نمبر 6، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ نمبر 1، وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹا لے۔ نمبر 2، دوسرا وہ جو میری سنت ادا کرے۔ تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے۔ دنیا میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص جتنی کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوگا، اور جتنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بڑھے گی اتنے ہی انسان پر صلاح و فلاح کے دروازے کھلتے جائیں گے۔ بزرگوں نے درود شریف پڑھنے کا ایک دنیاوی فائدہ یہ بھی بتایا ہے کہ جو شخص کثرت سے درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار بھی نصیب فرما دیں گے۔ کثرت درود شریف کا دنیا میں انعام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے علماء کرام میں سے ہیں، یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے دین اور دنیا کے علوم میں سے کوئی علم ایسا نہیں چھوڑا جس پر کوئی کتاب نہ لکھی ہو۔ علم تفسیر ہو، علم حدیث پر، فقہ پر، بلاغت پر، نحو پر، حساب پر، گویا ہر موضوع پر آپ کی تصنیف موجود ہے۔ اور پھر علم تفسیر پر آپ کی 3 کتابیں ہیں، جن میں سے ایک 80 جلدوں پر مشتمل ہے جس کا نام مجمع البحرین ہے، دوسری تفسیر الدر المنصور ہے، اور تیسری جلالین شریف ہے۔ ان کی لکھی ہوئی ساری کتابیں اگر آج کوئی شخص پڑھنا چاہے تو اس کے لیے پوری عمر درکار ہے، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے 40 سال کی عمر کے اندر یہ تمام تصانیف لکھی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے فارغ کر لیا۔ ان کے حالات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت کو 35 مرتبہ زیارت نصیب ہوئی۔ تو آج چونکہ جمعرات کا دن ہے، اور جمعرات اور جمعہ میں مسلمانوں کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ ایک یہ عمل کریں، اور دوسرا سورہ کہف کا ہے۔ سورہ کہف کے متعلق ایک اور ویڈیو میں بناؤں گا انشاءاللہ، آپ اس کو بھی دیکھیں۔ تو آج چونکہ مسلمان ہر آدمی پریشان ہے، تو آپ جتنی زیادہ مرتبہ درود شریف پڑھیں گے انشاءاللہ یہ پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور درود شریف پڑھ کے ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔